ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر پورا پاکستان سوگوار ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ان کی وفات کو پاکستان کا نقصان قرار دے رہے ہیں۔ ارشد شریف حق اور سچ کی آواز تھے۔ انہوں نے ہمیشہ جابر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا اور انہیں اسی جرم کی پاداش میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ موت کی وادیوں میں اترنے سے پہلے ارشد شریف کا اس دنیا میں آخری وقت کیسا گزرا، کن ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بات کی، کس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے مخالفین ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ صحافی وہ ہوتا ہے سچ کی زبان بولتا ہو، نہ لڑتا ہو، وقت کی نبض سمجھتا ہو۔ ارشد شریف پاکستان میں پیدا ہونے والے ارشد شریف کچھ ماہ سے بیرون ملک مقیم تھے۔ چینل کے ساتھ تعلقات ختم ہونے کے بعد وہ دبئی چلے گئے تھے، جہاں سے وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے تھے۔ ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کا مشن ابھی جاری تھا۔ وہ پاکستان کو طاقتور اشرافیہ سے نجات دلانے میں مصروف تھے۔ اسی سلسلے میں وہ اپنے ولاگز میں پاکستانیوں کے سامنے حقائق اور ثبوت پیش کرتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے طاقتور طبقے پر بھی سوالات کیے تھے اور انہیں احتساب کے دائرے میں پیش کرنے پر زور دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان میں جہاں پسند کیا جاتا تھا وہیں ان سے ناراضی بھی ظاہر کی جاتی تھی۔ ارشد شریف کچھ دن قبل ہی کینیا میں گئے تھے، جہاں وہ ایک پروجیکٹ پر کام کرنے میں مصروف تھے۔ ارشد شریف پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ کئی ساتھی صحافیوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ ملکی معاملات پر تبصرے کرتے تھے۔ ارشد شریف نے کینیا میں رہتے ہوئے پاکستان کی کئی اعلیٰ شخصیات کے حوالے سے مستند معلومات جمع کی تھی، جنہیں وہ جلد ہی اسکرین پر پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ ARY چھوڑنے کے بعد ارشد شریف بولڈ نیوز جوائن کر چکے تھے۔ اس حوالے سے ان کے معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے اور انہوں نے عنقریب اس چینل کو جوائن کرنا تھا جس کے لیے وہ پاکستان آنے والے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی درخواست دائر کے حوالے سے پیش ہونا تھا کہ ان پر لگنے والے الزامات صاف ہو سکیں۔ ارشد شریف نے اپنی وفات سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات چیت کی۔ ان کی والدہ ان سے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں کیونکہ انہوں نے کافی عرصے سے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ارشد شریف جلدی سے وطن واپس آ جائیں، جس پر وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جلد ان کے ساتھ ہوں گے۔ ارشد شریف نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی آخری بار فون پر بات کی اور اپنی بیگم کا بھی حال دریافت کیا۔ اس وقت نہ تو ارشد شریف کو علم تھا اور نہ ہی ان کے گھر والے جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری ٹیلی فونک گفتگو ہے، جس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی لائن کٹ جائے گی۔ 23 اکتوبر کو ارشد شریف کینیا سے دور ہائی وے پر سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر مسلح افراد نے فائرنگ کی۔ ان کی گاڑی پر 9 فائر کیے گئے، جس میں سے ایک فائر ان کے سر سے آر پار ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے کی خبر ارشد شریف کی بیوی جویریہ صدیقی نے دی، جس کی تصدیق صحافی مہر بخاری نے کی۔ اس کے علاوہ کینیا میں موجود پاکستانی سفیر نے بھی باضابطہ طور پر ارشد شریف کی پہچان کی اور ان کی موت کی خبر دی، جس کے بعد پورے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر طوفان مچ گیا۔ صحافتی برادری کے ساتھ ساتھ سیاسی اور دیگر حلقوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ پاکستانی قوم اور سیاستدان جو اس وقت تقسیم دکھائی دے رہے تھے، وہ سب ارشد شریف کی شہادت پر یکجا ہو گئے تھے۔ تمام ٹی وی چینلز اس اندوہناک واقعے پر غم و دکھ کا اظہار کرتے دکھائی دیے۔ پولیس نے ارشد شریف، ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے سربراہ عماد یوسف، اینکر پرسن خاور گھمن اور ایک پروڈیوسر کے خلاف اس سال 8 اگست کو PTI رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے چینل پر نشر کیے جانے والے ایک متنازع بیان پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا تھا۔ وزارت داخلہ نے بعد میں اس فیصلے کی وجہ کے طور پر ایجنسیوں کی طرف سے منفی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے چینل کا NOC سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا تھا اور اس کے بعد ارشد شریف ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ARY نیوز نے کوئی خاص وجہ کا حوالہ دیے بغیر اعلان کیا کہ انہوں نے ارشد شریف سے راستے الگ کر لیے ہیں۔ اگست 2022 کے دوران ان کے ایک پروگرام کی وجہ سے ان کی ARY کی ملازمت چلی گئی، جس کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے تھے۔ ارشد شریف کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے تھے جو کرپشن پر مبنی سیریز بیہائنڈ دا ڈورز بنا رہی ہے۔ اس سیریز کو بنانے والوں میں ارشد شریف کا نام بھی شامل ہے۔ انہوں نے بطور ریسرچر سیریز کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے نواز شریف اور اس کے خاندان کی کرپشن اور چوری کے حوالے سے خوب ثبوت پیش کیے ہیں، کیونکہ پاکستان میں پاناما لیک سے پہلے ارشد شریف نے اپنے پروگرام پاور پلے میں اس حوالے سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی کہ نواز شریف اور ان کے خاندان نے کس طرح بیرون ملک کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان سے اربوں روپے کما رہے ہیں۔ ارشد شریف نے صحافت اس لیے جوائن کی کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے والد اور بھائی نے پاکستانی افواج میں ذمہ داریاں سر انجام
انجام دی اور اپنے خاندان کا نام روشن کیا۔ لیکن ارشد شریف نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے فوج میں جانے کی بجائے صحافت میں بطور سپاہی بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے مائک اور کیمرے کو اپنا ہتھیار اور سچ کو اپنی ڈھال بنایا، اور یوں وہ حق اور سچ کی جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ اس جنگ میں انہیں فتح ہوئی یا شکست، اس پر کوئی تبصرہ کرنا بیجا ہوگا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل نے یہ ثابت کر دیا کہ جس نظام اور لوگوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے انہیں اس میں کامیابی مل رہی تھی۔ دشمن نے دیکھا کہ جب وہ مقابل کو دلائل اور ثبوتوں سے شکست نہیں دے سکتا تو اس نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے سے وار کیا، لیکن اس کی یہ جیت ہار میں بدل گئی، کیونکہ آج پورا پاکستان ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ جیت ہمیشہ حق اور سچائی کی ہوتی ہے، اور ارشد شریف کا دوسرا نام سچائی ہے۔ ارشد شریف، وی ول مس یو۔